السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ایگزیکٹو اور عدالتی محاذ پر معاملات اور پھر وکلاء تحریک کے دوبارہ آغاز، وفاقی حکومت کی تعینات کردہ کمیشن کو بڑا جھٹکا اور باپ کا بیٹے کے خلاف اور بیٹے کا باپ کے خلاف عالم بغاوت، سارا کچھ ڈسکس کریں گے۔ یہ تینوں پوائنٹس ایک ہی چیز کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے، ان کی آفٹر شاکس۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل 6 ججز نے خفیہ ایجنسیوں کے خلاف جو چارج شیٹ کیا، وہ چارج شیٹ کہیں پر خفیہ ایجنسیوں کی یا بڑے بڑے جرنیلوں کی کوشش تو تھی کہ اس معاملے کو کہیں اور سمت میں لے جائے، لیکن کالے کوٹ والے بھی ڈٹ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بڑے سنگین الزامات لگائے، اور کچھ نہیں، بہت کچھ اس میں صداقت بھی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے برادر ان لا کو اٹھایا گیا تھا، اس سے تشدد کیا گیا تھا، اس پر اسی اغوا کو جسٹس محسن اختر کیانی کو دبانے کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ چپ رہے، جو ہم کہیں گے وہی کرے۔ جسٹس بابر ستار کو ڈی سی، ایس ایس پی، ایس پی سٹی اور ایس ایچ او تھانہ مارگلہ جو 3 MPO کے تحت انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا، ان کے گھر والوں کو ان کے ریلیٹیوز کے ذریعے ان کو مارا پیٹا، ان کو فورس کیا کہ جسٹس بابر ستار کو کہے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹے، اور پھر جسٹس بابر ستار نے کورٹ روم میں بھی ڈی سی اور ایس ایس پی اور ایس پی صدر اور ان سب کو کہا تھا کہ آپ مجھے اپروچ کر رہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بھی ایک دن کمرے عدالت میں کہا تھا کہ آپ مجھے اپروچ کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ، اور پھر ججز کے ریلیٹیوز کو اٹھانا، اس پر تشدد کرنا، پھر اور اسی لیے کہ یہ کسی جج کے رشتہ دار ہے، یا سٹنگ جج کے بیڈ روم میں آپ نے جو ہے وہ کیمرے لگوانا، اس کے ڈرائنگ روم میں کیمرے لگوانا۔ یہ آپ ملک چلا رہے یا کوئی پورن فلم انڈسٹری چلا رہے؟ آپ کو کسی کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کے اختیار کس نے دیا؟ آپ ہوتے کون ہیں کسی کے کمرے میں گھسنے والے، کسی کی ذاتی نجی زندگی کو ریکارڈ کرنے والے؟ یہ کام کرنے سے پہلے آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی، ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر کی خواتین کی کوئی ویڈیو کل کو کوئی لیک کرے تب کیا ہوگا؟ اتنا گرا ہوا گھٹیا حرکت سوچنے سے پہلے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جب خط لکھا تو اس پہ سپریم کورٹ کی کرسی پر، بڑے کرسی پر براجمان قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ کسی دور میں اسے ہم جمہوریت پسند اور آزادی اظہار رائے کے علمبردار چیمپئن سمجھتے تھے، آج ہم اسے کمپرومائز شخصیت سمجھتے ہیں۔ وہ اس ڈرپوک انسان نے 6 ججز کو سیکیورٹی یا ان کو سیفٹی یا ان کو انصاف دلانے کی بجائے وہ پورا معاملہ ایگزیکٹو کے جیب میں ڈال دیا۔ شہباز شریف کو کہہ دیا جو کرنا ہے، حالانکہ شہباز شریف پنڈی کا میسج آیا ہوا تھا، جو کرنا ہے کرے، اس نے چپ سادگی اختیار کر لی۔ پھر جو کمیشن بنایا گیا، ایک رکنی کمیشن، سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ
جیلانی صاحب ہے کون، ان کا تعلق کیا ہے، ان کا جنرل باجوہ کے ساتھ کیسی مراسم تھے، یہ سارا کچھ، جنرل ضیاء کے دور میں ان کا کیا عہدہ تھا، تو ماضی میں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنے مراسم رہے ہیں ماں سوائے مشرف کے، یہ سارا کچھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب جب یہ کمیشن بنایا گیا تو ان کا سربراہ وہی 70-75 سالہ بابا تصدق جیلانی، ان کو بنا دیا گیا۔ اب تصدق جیلانی کو سربراہ ججز خط تحقیقاتی کمیٹی بنایا گیا تو سب سے پہلے ان کے گھر کے اندر سے علم بغاوت لہرایا گیا، بغاوت کی آواز اٹھی۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین کے بیٹے ثاقب جیلانی وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے حمایت میں کھڑے ہو گئے، اور صرف ثاقب جیلانی ہی نہیں جو اپنے والد محترم یا سربراہ تحقیقاتی کمیشن جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے خلاف کھڑے ہو گئے، بلکہ سندھ بار، پنجاب بار، گلگت بار، خیبر پختونخوا بار، بلوچستان بار، اسلام آباد بار، پاکستان بار کے بڑے ٹاپ کے وکلاء، بڑے بڑے وکلاء، لاہور بار کے، ملتان بار کے، بڑے بارز کے بڑے وکلاء پر مشتمل تقریباً 300 سینئر وکلاء نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تحقیقاتی کمیشن یہ ایگزیکٹو کا معاملہ نہیں ہے، ایگزیکٹو کے معاملے میں نہ پڑے، یہ معاملہ عدالتی جوڈیشل سائیڈ کا ہے، اس سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو دیکھے اور یہ جو ایک رکنی کمیشن ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اب اگر جو ایلیٹ کے یا ٹاپ کے، جو پاکستان کے ٹاپ کے وکلاء ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، ان کا یہی ایک سٹانس ہے، اور 300 وکلاء نے ایک لیٹر لکھا، اس پہ سائن کیا سب نے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی، عدلیہ کے خود مختاری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی حکومتی کمیشن کو نہیں مانتے۔ جن 300 وکلاء نے یہ خط لکھا ہے، جس پہ یہ لیٹر لکھا ہے، ان 300 وکلاء میں سے ایک جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی جو اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہ ہے، اس کے بیٹے ثاقب جیلانی کا بھی نام ہے۔ انہوں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ، باپ کے خلاف آواز اٹھائی، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم عدالتی معاملات کو عدالت میں ہی حل کرنا چاہیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لے۔ جن 300 وکلاء نے خط لکھا ہے اس پہ کچھ چیدہ پوائنٹس ہے جو کہ میں بتاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی امور میں مداخلت کا حق ختم۔ ملک بھر کی 300 سے زائد وکلاء جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا مطالبہ کیا ہے، جس میں تصدق جیلانی ہے، ثاقب جیلانی ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، عبد المعیز جعفری ہے، ایمان مزاری، زینب جنجوعہ، بہت بڑے نام ہیں۔ وہ نام بھی جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میاں سمیع الدین ہے، ثاقب جیلانی، سلمان اکرم راجہ، کاظم حسین، قمر حسین سبزواری، محمد ساجد، محمد امین مکسی، بیرسٹر احسن جمال پیرزادہ، انیق سلمان ملک، عبد الواحد، زینب جنجوعہ، سالار خان، اسفندیار خان، ہادی علی چھٹا، ایمان مزاری، عائشہ حق، غلام اصغر، رخسانہ احمد، منیر کاکڑ، علی رضا الوی، عمران خاکوانی، سردار اعجاز اسحاق، سردار اعجاز خان، سردار عارف خان، ایوب ترین، رضا ذوالفقار، احمد عبد الرحمان سمیت یہ تقریباً 300 وکلاء ہے، جس میں اب کیا کہ 300 نام کیسے لوں گا آپ کے سامنے، لیکن
ان وکلاء کا جو خط ہے اس میں بڑی چیدہ چیدہ باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان 6 ججز کے اقدام کو سراہتے ہیں. انہوں نے جرات مندانہ فیصلہ کیا اور یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاذ کا معاملہ ہے. ہائی کورٹ کے ججز کے معاملے پر مناسب کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں. سپریم کورٹ آئین کی آرٹیکل 184(3) کے تحت اس معاملے کا نوٹس لے اور سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل دے کر اس بینچ اس کی سماعت کرے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ججز کو منظم طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے تو پورے نظام عدل پر جو ہے وہ اس کو خطرات لاحق ہوتے، اثرات پڑتے ہیں. یہ بھی خط کا متن ہے کہ اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف کی فراہمی میں آزاد نہیں تو پھر وکلاء سمیت پورا قانونی نظام اہمیت نہیں رکھتا. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ الزامات لگائے گئے. اور اس خط میں بھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ بھی وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوری اور شفاف انکوائری میں ناکامی سے عدلیہ کی آزادی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پہنچا بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نہیں پہنچا. پاکستانی عدلیہ کے جو فیصلے اس کا یہی حال ہوتا ہے. اور یہ بھی کہے کہ پاکستان بار کونسل اور تمام بار ایسوسیشنز کے آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے اجتماعی لائحہ عمل کر کے فوری کنونشن بلایا جائے. اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ وکلاء ایک جانب یہاں پہ کھڑے ہیں اور اس تحقیقاتی کمیشن کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. دوسری جانب کچھ ذرائع بتا رہی ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی بہت جلد اس تحقیقاتی کمیشن سے دستبردار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے ہمیں وفاقی حکومت کو کہا تھا کہ تصدق جیلانی ٹھیک ہے. حالانکہ ذرائع یہ بھی بتا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں جب یہ میٹنگ ہوئی تھی اور پھر جب شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی تو تصدق جیلانی کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوا تھا. لیکن وفاقی حکومت کے اوپر اپارا سے اور پنڈی سے پریشر تھا، کیونکہ جنرل باجوہ کے بڑے قریبی مراسم تھے. تو جنرل باجوہ کی جن سے مراسم ہیں ان کے حافظ سے بھی مراسم ہیں. تو اسی وجہ سے تصدق جیلانی کو جو ہے وہ سربراہ کمیشن بنایا گیا. اب وہ اس کشمکش میں اور عنقریب ہے کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی سے دستبردار ہو جائیں گی. لیکن ذرائع نے بتایا کہ تصدق جیلانی صاحب پر اتنا پریشر ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں اس کمیشن میں رہنا ہے، اس کمیشن کو آپ نے دیکھنا ہے. اور باقی جب اتنا پریشر ہوگا تو ظاہر ہے تصدق جیلانی صاحب کیا خود مختار اور آزاد تحقیقات کریں گے، منصفانہ اور شفاف تحقیقات کریں گی. تو ایک جانب اس کے اوپر شدید ترین پریشر ہے، لیکن دوسری جانب ان کو جو ہے وہ گھر کا بھی کچھ پریشر ہے. اب ان کے بیٹے نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ عالم بغاوت بلند کیا. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیلانی صاحب کب جو ہے وہ ریزائن کر رہے ہیں یا کب اس تحقیقاتی کمیشن پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں جانب سے اس کے اوپر پریشر ہے. ایک طرف لائرز کمیونٹی جوڈیشری سائڈ سے ان کے اوپر پریشر یہ ہے کہ آپ اس کمیشن میں نہ رہے. دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ آپ اس تحقیقاتی کمیشن کا جو ہے وہ اس تحقیقاتی کمیشن پر آپ موو کریں، آگے بڑھے اور یہ تحقیقات مکمل کریں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیلانی صاحب، بڑے جیلانی صاحب مستعفی ہوتے ہیں یا چھوٹے جیلانی صاحب نے جو جھنڈا عالم بغاوت بلند کیا ہے اس کو آگے لے کر انصاف ہائی کورٹ کے ججز کو انصاف فراہم کرتے ہیں. ساتھ ہی
بڑے عہدے پر بیٹھے قاضی صاحب اپنے ڈر اور خوف کے چکر میں اسی طرح خاموش رہیں گے، یا وہ بھی ان کو اس عدالتی نظام کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔